السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، پروگرام دعائیں اور التجائیں پارٹ نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ مالک العلام مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مالک کا بہت بڑا فضل ہے جس احکم الحاکمین نے مجھے اور آپ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حج یا عمرے کا تلبیہ کیا ہے؟ حج یا عمرے کا تلبیہ کیا ہے؟ حوالہ سنیے پہلے۔ صحیح البخاری 1549 نمبر ہے، صحیح مسلم 1184 نمبر ہے، صحیح مسلم 2811 نمبر ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ کیا ہے؟ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم اے اللہ، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک ہر قسم کی تعریف، والنعمت اور نعمت لک تیرے ہی لیے ہے، والملک اور تیری ہی بادشاہت ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح انسان جب حجر اسود کے پاس آئے تو کیا کہے؟ اس وقت کون سی دعا پڑھے؟ اللہ اکبر۔ کون سا ذکر کرے؟ اللہ اکبر۔ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ امام الانبیاء جب بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ صحیح البخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1613۔ اس حدیث میں ہے کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حجر اسود کی طرف۔ کسی چیز سے مراد کیا ہے میرے بھائیوں؟ خمدار جھڑی ہے، خمدار چھڑی ہے۔ اسی طرح دیکھیے بخاری
مع الفتح کی تیسری جلد صفحہ 472 اسی طرح رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ حوالہ سنیے، سنن ابی داود 1892 نمبر حدیث کا ہے، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ، سند اس کی حسن ہے۔ نیز اسے ابن خزیمہ نے 2721 کے اندر اور ابن حبان نے 1001 نے صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچا، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں آگے آؤ، صفا اور مروہ پر ٹھہرنے کی دعا کیا ہے؟ حوالہ پہلے سنیے۔ صحیح البخاری 1218 نمبر، صحیح البخاری 2950 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا پہاڑی کے قریب آتے ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب آئے تو یہ پڑھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدع بما بدع اللہ بہ۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ، اور مروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یعنی نشانیوں میں سے۔ ابدع، میں بھی اسی سے شروع کر رہا ہوں، بما بدع اللہ بہ، جس سے اللہ نے شروع کیا، جس سے اللہ نے شروع۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا۔ کس سے شروع کیا؟ بولو، صفا سے۔ اس پر چڑھے حتیٰ کہ بیت اللہ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ پھر بیت اللہ، پھر قبلہ رخ ہوئے، قبلہ رخ ہو کر اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اس کی کبریائی بیان کی۔ الفاظ کون سے تھے؟ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے ان لفظوں کا؟
لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ مجھے ایک ساتھی بار بار اصرار کر رہا تھا کہ قاری صاحب آپ دروس القرآن والحدیث بھی شروع کر دیں روزانہ کی بنیاد پہ، جیسے آپ درس حدیث بیان کرتے ہیں اسی طرح آپ وہ بھی بیان کریں۔ تو میں نے اس بھائی کو کہا اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک کے اندر ہمارا دروس القرآن والحدیث بھی شروع ہوگا ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ انجز وعدہ کے کیا معنی ہے؟ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی۔ اور میرے بھائیوں، پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں دعا کرتے رہے۔ اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ کہتے ہیں ان کلمات کو جو حدیث میں مذکور ہے۔ جس طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر بھی اسی طرح کیا۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یوم عرفہ کی دعا کیا گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام دعاؤں سے بہتر عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ تمام دعاؤں سے بہتر عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن سب سے بہتر کلمہ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب حوالہ کیا گیا اس حدیث کا سنن الترمذی 3585، وسندہ ضعیف، حماد بن حمید ضعیف راوی ہے۔ ترجمہ کیا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے جی، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف۔ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح جب انسان مشعر حرام کے قریب آئے تو مشعر حرام کے قریب آنے کی دعا کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اپنے کیمل، اپنی اونٹنی پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، جب مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں جو پہاڑی ہے کہ قریب پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا کی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی کلمات کہتے رہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی، پھر آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چل پڑے۔ حوالہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، صحیح البخاری 1218، صحیح البخاری 2950۔ اسی طرح رمی جمار کرتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنے کا حکم ہے۔ رمی جمار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں جمرات کو رمی کرتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پہلے اور دوسرے جمرہ کو رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جمرہ عقبہ کو آپ نے رمی کی، جمرہ عقبہ کو آپ نے رمی کی، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے، اور وہاں سے ہٹ گئے، اس کے پاس رکتے نہیں تھے۔ حوالہ کیا ہے؟ صحیح البخاری حدیث کا نمبر 1753۔ اسی طرح تعجب اور خوشکن کام کی دعا کیا ہے؟ حوالہ کیا ہے؟ اللہ تعجب اور خوشکن کام کی دعا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ حوالہ صحیح البخاری حدیث کا نمبر 115۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صحیح مسلم 2688، صحیح مسلم نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 115 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 2688 نمبر، صحیح مسلم میں 6835 نمبر ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حوالہ صحیح البخاری میں حدیث کا نمبر ہے 610، اور حسن درجے کی یہ روایت۔ اسی طرح خوشخبری ملے تو پھر کیا کریں؟ شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی ایسے کام کی خبر ملتی جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوتا یا آپ کو پسند ہوتا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں جا گرتے۔ دلیل یہی ہے۔ حوالہ سنن ابی داود 2774، سنن الترمذی 1578، سنن ابن ماجہ 1394، وسندہ حسن۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ انسان جب یعنی خوشخبری ملے، انسان سجدہ بجا لائے، اور جب انسان سجدے میں اپنی آوازاری، پکار، ندا اپنے رب کو کرتا ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو اسی لیے فرمایا سجدے کی حالت میں بہت زیادہ دعائیں کیا کرو۔
اسی طرح اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرنے والا کیا کرے اور کیا کہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو وہ اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھے۔ مثال کے طور پر میرے یہاں درد ہوتا تو میں یہاں ہاتھ رکھوں گا اور کہوں گا 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ 3 مرتبہ یہ پڑھنے، پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف بسم اللہ یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں۔ جہاں جسم کے جس حصے میں بھی آپ کو درد ہو رہا ہو تو آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھ کے یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ ترجمہ کیا گیا ہے، سماعت فرما لیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، و قدرتہ اور اس کے قدرت کے ساتھ، من شر اس چیز کے شر سے، ما اجد جو میں پا رہا ہوں، و احاذر اور جس کا مجھے خوف لاحق یعنی جس سے مجھے ڈر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس دعا کا کیا بنے گا، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اور ایک روایت میں اعوذ بعزت اللہ کے الفاظ بھی موجود، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اچھا، تو آج ہم نے جو یہ دعا پڑھی ہے اس کا ترجمہ، اعوذ باللہ و قدرتہ، میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں، من شر اس چیز کے برائی سے، ما اجد جو میں محسوس کر رہا ہوں، و احاذر اور جس کا مجھے خوف لاحق۔ اسی طرح اپنی نظر لگنے کا ڈر ہو، اگر اپنی نظر ہی لگنے کا ڈر ہو تو وہ کیا کریں؟ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی یا خود اپنی ذات یا اپنے میں خوش کن چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ 3509۔ اسی طرح آپ دیکھیے صحیح البخاری 5740۔ اسی طرح سخت گھبراہٹ کے وقت کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی جب سخت گھبراہٹ لگی ہو اس وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ۔ حوالہ صحیح البخاری میں 3346 نمبر ہے، صحیح البخاری میں 3598 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 2880 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 7235 نمبر ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، جانور کو ذبح اور اونٹ کو نہر کرتے وقت کیا کہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہم تقبل منی۔ حوالہ صحیح مسلم 1996، صحیح مسلم 1996، صحیح مسلم 1967، صحیح مسلم 5090، صحیح مسلم حدیث نمبر 5091، السنن الکبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ 287، وسندہ ضعیف، وسندہ ضعیف۔ اب اس دعا میں قوسین والے الفاظ یعنی جو بریکٹ والے الفاظ ہیں، اللہم منکا
والکا والے الفاظ سندن ضعیف ہیں، اور اللہم تقبل منی اور آخری جملہ یہ روایت بالمعنی ہے، تو ترجمہ کیا ہوا جانور کو ذبح اور اونٹ کو نہر کرتے وقت کیا کہے؟ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہم منکا، اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے، والکا اور تیرے ہی لیے ہے، اللہم اے اللہ تقبل منی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اسی طرح سرکش شیاطین کے مکر و فریب کے وقت کیا کہیے، اور یہ آج کے ہمارے اس پروگرام کی آخری دعا اور حدیث، سرکش شیاطین کے مکر و فریب کے وقت کیا کہے، حوالہ سماعت فرمائیں۔ اعمال الیوم واللیلہ لابن السنی 638 نمبر ہے، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 319، وسندہ حسن۔ سرکش شیاطین کے مکر و فریب کے وقت پڑھی جانے والی جو دعا ہے وہ شریعت نے یہ بتائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق بخير یا رحمان۔ آپ ترجمہ سماعت فرمائیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی، میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں، لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق، بر جس سے کوئی نیک، ولا فاجر اور برا آدمی، لا یجاوزہن تجاوز نہیں کر سکتا، جس سے کوئی نیک اور برا آدمی تجاوز نہیں کر سکتا، کن سے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، کوئی بھی نیک آدمی اور جن سے کوئی نیک آدمی اور برا آدمی تجاوز نہیں کر سکتا، گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں، اور کس چیز سے؟ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے، ما خلق جس کو اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق جس کو اس نے پیدا کیا، وبرأ وزرع جس نے اسے بنایا اور پھیلایا، برأ وزرع جس نے اسے بنایا اور پھیلایا، ومن شر ما ينزل من السماء اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، من شر ما ينزل من السماء اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان سے اترتی، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، اس نے اسے بنایا اور پھیلایا، اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، یعرج
اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، وَمِن شَرِّ مَا زَرَعَ فِي الْأَرْضِ، اور اس چیز کی برائی سے، اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا گیا، جسے اس نے زمین کے اندر پھیلایا گیا۔ من شر ما یخرج منہا ومن شر فتن اللیل والنہار۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ جو الفاظ ہیں، ومن شر ما زرع فی الارض، اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا ہے۔ سمجھ آ رہی میرے پیارے بھائی؟ وَمِن شَرِّ مَا زَرَعَ فِي الْأَرْضِ، اور اس چیز کی برائی سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا۔ اسی طرح وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور اس چیز کی برائی سے جو اس سے نکلتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو اس سے نکلتی ہے۔ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور اس چیز کے برائی سے ما یخرج منہا جو اس سے نکلتی ہے۔ وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللیل والنہار، وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللیل والنہار، اور رات اور دن کے فتنوں کے برائی سے، رات اور دن کے فتنوں کے برائی سے۔ وَمِن شَرِّ کل طارق، اور رات کو آنے والے کی برائی سے۔ یترک بخیر یا رحمان، مگر یہ کہ وہ آنے والا بھائی کے ساتھ، یعنی کہ وہ آنے والا بخیر، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ آئے، یا رحمان، اے نہایت رحم کرنے والے۔ تو گویا پوری دعا یوں ہوگی، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرع وبرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما زرع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق، ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخیر یا رحمان۔ اب اس پوری دعا کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جس سے کوئی نیک اور برا آدمی تجاوز نہیں کر سکتا، اور اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، اس نے اسے بنایا اور پھیلایا، اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا، اور اس چیز کی برائی سے جو اس سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کی برائی سے۔ وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے فتنوں کی برائی سے، اور رات کو آنے والے کی برائی سے۔ وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَتْرُكُ، مگر یہ کہ وہ آنے والا بھلائی کے ساتھ آئے، إِلَّا طَارِقًا يَتْرُكُ بِخَيْرٍ یا رحمان، مگر یہ کہ وہ آنے والا بھلائی کے ساتھ آئے، یا رحمان، اے نہایت رحم کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آج کی اس قسط کے اندر جتنے اذکار اور دعائیں اللہ کی رحمت سے بیان کی ہیں اور پڑھی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک اس پیغام کو اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔